فوج کی کمان ہے وہ ڈائریکٹ چیف آف آرمی سٹاف یعنی کہ فیلڈ مارشل صاحب کو ان کے سپرد کر دی جائے۔ صوبوں کی خود مختاری ہے اس کے اوپر تھوڑی سی کمی آ جائے گی۔ اس کے بدلے میں پی ایم ایل این یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جی بی میں بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کو وہاں پہ بھی حکومت دی جا رہی ہے۔ تو ابھی تک تو ان کو دینے کے لیے حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو ایٹ اینی کاسٹ ملیا میٹ کرنے کی۔ یہ چلے گئے ہاسپٹل میں، شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پہ موجود تھے۔ شاہ محمود قریشی نے سب سے پہلے ان سے ملنے سے انکار کر دیا، میں نے نہیں ملنا ان سے۔ میں ہوں زاہد عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، ایک بہت بڑی خبر ہے، ہمارے سورسز نے پتہ چلایا ہے کہ پاکستان میں ہونے کیا والا ہے۔ اچھا، یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو صدر پاکستان ہے وہ پاکستان کی جو آرمی ہے، جو فورسز ہیں، اس کا وہ سپریم کمانڈر ہے۔ لیکن یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، سب سے پہلے اس میں اسی مدعے کو ٹچ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو فوج کی کمان ہے وہ ڈائریکٹ چیف آف آرمی سٹاف یعنی کہ فیلڈ مارشل صاحب کو ان کے سپرد کر دی جائے۔ پھر اس کے بعد اس میں جو 18ویں ترمیم میں جو چیزیں تبدیل ہوئی تھیں لائک دیٹ کہ صوبائی خود مختاری کو لے کے، اس میں بھی ایجوکیشن، ہیلتھ اور بھی کچھ ایک ایسے پروجیکٹس ہیں جس کو واپس وفاق کو دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو صوبوں کی خود مختاری ہے اس کے اوپر تھوڑی سی کمی آ جائے گی۔ اور مزید جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس میں اور بھی چند سرپرائزز ہیں۔ اچھا، اب یہ 27ویں آئینی ترمیم لا کون رہا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون لے کے آ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ وہ عدم اعتماد نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہمیں اس میں سے کیا دیں گے، کیونکہ اگر اس طرح تو جو صدر پاکستان ہے اس کے اختیارات مزید کم ہو جائیں گے۔ تو اس کے بدلے میں پی ایم ایل این یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جی بی میں بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کو وہاں پہ بھی حکومت دی جا رہی ہے۔ اور آنے والے دنوں میں یہ معاہدہ طے پا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری، اب محترمہ مریم نواز صاحبہ گیم میں تھوڑی پیچھے چلی گئی ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب آگے آ گئے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے بعد یہ پاسبلٹی ہے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے آئندہ وزیر اعظم ہوں گے۔ ناظرین، ووٹ پڑے نہ پڑے، عوام آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، عمران خان کیا کرنا چاہتا ہے، عوام کیا چاہتی ہے، ڈزنٹ میٹر۔ اب 27ویں آئینی ترمیم کے تحت پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ تو تھی 27ویں آئینی ترمیم۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تھوڑا شور ڈال رہے ہیں کہ یار مجھے بتائیں مجھے کیا ملے گا۔ تو ابھی تک تو ان کو دینے کے لیے حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی سے ہی کچھ چھین کے تو ان کو دیا جائے گا۔ اب ایک اور پلاننگ ہے اور وہ پلاننگ ہے پاکستان تحریک انصاف کو ایٹ اینی کاسٹ ملیا میٹ کرنے کی۔ اور اس کے لیے اب جو فواد چودھری ہے، یہ اس کے بعد عمران اسماعیل جو کہ سابق گورنر ہے کراچی کا، سندھ کا، اور مولوی محمود۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا یہ وہی فواد چودھری ہے جو کہ اس کی زبان نکل آئی تھی بھاگتے بھاگتے اور اس کا منہ کھل گیا تھا اور دستی اس نے فوراً پریس کانفرنس کی تھی، جی مجھ سے جیلیں نہیں برداشت کی جاتی، میں جیل نہیں برداشت کر سکتا۔ اور عمران اسماعیل جو کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کراچی کا کونسلر بھی نہ ہوتا، لیکن وہ پوری ایک لمبا ٹینیور صرف عمران خان کی وجہ سے وہ گورنر رہا سندھ کا، اور جو ہی حالات خراب ہوئے سب سے پہلے اس عمران اسماعیل نے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی، جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان کے ساتھ، پی ٹی آئی میں چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ مولوی محمود جو کہ ضمنی انتخاب صرف اس لیے جیتا کہ اس کے گھر کے تو شاید 130 ووٹ بھی نہیں تھے، مولوی محمود کراچی میں سے صرف عمران خان کی وجہ سے جیتا، اور جیتنے کے بعد عمران خان کے ساتھ ملا ہی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ نے منع کیا تھا۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ یہ جو چلے ہوئے کارتوس ہیں 4-5 پاکستان تحریک انصاف پرانے جو لوگ ہیں، اس میں یہ فواد چودھری ہے، عمران اسماعیل ہے، مولوی محمود ہے، اسد عمر ہے، اور کچھ اور بھی لوگ ہیں، کچھ 12 لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی ریسنٹلی ایم این اے بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ ان کو یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ٹاسک دیا گیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ نا شاہ محمود قریشی صاحب کو تیار کریں اور ایک نیا گروپ بنا لیں پاکستان تحریک انصاف میں۔ اچھا، اب ہمارے سورسز نے خبر نکالی، کہا جا رہا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی سے ملے، وہ نہیں ملے، اور ایون کہ جو بندہ ان کو وہاں پہ لے کے گیا نا شاہ محمود قریشی نے، اس کو گالیاں نکالی ہیں کہ تم ان کو لے کر یہاں پہ کیوں آئے۔ اچھا، اب یہ چلے گئے ہاسپٹل میں، شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پہ موجود تھے۔ شاہ محمود قریشی نے سب سے پہلے ان سے ملنے سے انکار کر دیا، میں نے نہیں ملنا ان سے، اور یہ تو غدار ہے، یہ تو عمران خان کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی ہے،
میں تو ان کے ساتھ ملوں گا ہی نہیں. شاہ محمود قریشی نے انکار کر دیا, لیکن یہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ انہوں نے کہا نہیں ہم پھر بھی مل کے جائیں گے. شاہ محمود قریشی نے اپنے وکیل کو بلایا اور اس نے کہا کہ میں ان سے نہیں ملنا چاہتا, لیکن اس نے کہا جی کہ وہ آپ کو ملنے کے لیے آ گئے ہیں, کوئی بات نہیں, عیادت کے لیے آئے ہیں, آ جائیں. ناظرین پورے 8 منٹ شاہ محمود قریشی نے ان کو اپنے پاس بٹھایا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا چلو سامان اٹھاؤ نکلو یہاں سے. یہ ہے ان کی حقیقت. اور شاہ محمود قریشی نے آج سلمان اکرم راجہ کو ایک پیغام بھیجا اور اس نے کہا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ فراڈ ہیں, یہ 2 نمبر ہیں, یہ عمران خان کے خلاف ہیں, انہوں نے آزادی کی تحریک کو نقصان پہنچایا, انہوں نے عمران خان کو نقصان پہنچایا, اور جب عمران خان کو گولیاں لگی ہوئی تھی تو تب یہ لوگ اس کے خلاف بیانات دے رہے تھے. تو یہ ہے ان لوگوں کی اصل حقیقت. اب عمران اسماعیل کہتا ہے کہ جی عمران خان پیچھے ہو جائیں, فواد چودھری کہتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈر آف اپوزیشن بنا دیے جائیں, اور وہ مولوی محمود کہتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو بھی کرے گی ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں کرے گی. تو اللہ کے بندو آپ کی سن کون رہا ہے؟ ناظرین شاہ محمود قریشی کو اس چیز کا علم ہے کہ اب عمر کے اس حصے میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں جہاں پہ بے وفائی اگر وہ کرتے بھی ہیں, پہلی بات تو یہ کہ وہ کر نہیں رہے. سورسز نے پتہ چلایا, ہماری بھی بات ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب سے, تو انہوں نے کہا یار پاسبل ہی نہیں ہے, 2-2.5 سال کی جیل, ایک اتنا امیر آدمی, خاندانی آدمی, اتنا مضبوط آدمی, پاکستان کا وزیر خارجہ رہنے والا, تو وہ اس نے 2.5 سال جیل کس لیے کاٹی ہے؟ عمران خان کی محبت میں ہی کاٹی ہے نا. تو اس نے کہا بھائی پاسبل ہی نہیں ہے, عمران خان کے بغیر وہی ہوگا جو عمران خان چاہے گا. کچھ لیٹرز ہیں جو عمران خان کے نام لکھے ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی نے, اور اس میں یہ فارمولہ اپنایا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کو کون سی لاہے عملی ترتیب دینی چاہیے, کون سی پریکٹسز ایسی ہیں جن سے ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن ناظرین کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہے, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج بھی سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی 29 نومبر تک غالباً عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنے کا پلان ہے. لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی, کوئی ڈیل نہیں ہوگی, جس نے جو 27ویں 28ویں ترمیم لانی ہے وہ لے آئے, لیکن ہم یہیں ڈٹ کے کھڑے ہیں. ناظرین کے پی کے حکومت نے یہ اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ اب کی بار جو ہمیں کہے گا نا کہ ایسی کی تیسی, تو اس کی 1.5 ایسی کی تیسی بلکہ 2 ایسی کی تیسی, ڈبل ایسی کی تیسی. یہ جو شفیع اللہ جان ہیں کے پی کے جو منسٹر آف انفارمیشن ہیں اور مشیر ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی کے, تو اس نے کہا جی کہ یہاں پہ اب جو بندہ آئے گا نا وہ ہماری مرضی سے آئے گا اور ہماری مرضی سے جائے گا. جو ہمارے ساتھ اچھا چلے گا ہم اس کے ساتھ اچھا چلیں گے, جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں چلے گا ہم اس کے ساتھ اچھے نہیں چلیں گے. ناظرین سہیل افریدی نے کمان سنبھال لی ہے. ایک تو لائک جس طرح وہ وزیر اعلیٰ چھاپے اور اس کے بعد تھانوں میں, ہاسپٹلز میں, اب آپ کو ہر جگہ متحرک دکھائی دے گا سہیل افریدی. وجہ کیا ہے کہ یہ وہ گروپ ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کی جو ریزسٹنس کی پالیسی ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے ایٹ اینی کوسٹ, اور پورے پاکستان نے یہ بتا دیا ہے. اب ناظرین کنکلوڈ کر لیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا علم ہو گیا ہے, عمران خان نے ہار نہیں مانی, کے پی کے میں حکومت کے خلاف تحریک کی تیاری ہو رہی ہے. عمران خان کو یہ چھوڑنے کی اس لیے پیشکش کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب کی بار اگر کے پی کے عوام لے کے آ جاتی ہے تو حالات اتنے آسان نہیں ہوں گے, ان کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا 26 نومبر کو تھا. کیونکہ اس مرتبہ جو گروپ ہے نا, یہ سہیل افریدی, شفیع اللہ جان, خرم ذیشان اور اس کے علاوہ اسد کیسر, یہ وہ تمام لوگ ہیں جو عمران خان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. سیاست میں آنے والا جو 2-4 مہینے ہیں نا وہ انتہائی پیک کے ہیں. یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم پرسکون ہیں, 28ویں بھی لے آئیں گے, 29ویں ترمیم بھی لے آئیں گے, تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.